الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک جاری و ساری ہے، اور آپ کی تبلیغ کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے والد، یعنی جس کو والد سے تعبیر کیا گیا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا، تو چچا بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل چچا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ تو اس سے نتیجہ نکلا کہ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی۔ باطنی پاکی مثلا مسلمان ہونا، یعنی عقیدے کا ٹھیک ہونا، ظاہری پاکی یعنی ظاہراً کوئی گندہ عمل نہ ہونا، پاکیزہ اعمال کا حامل ہونا۔ تو یہ دونوں چیزیں گویا کہ آپ کے آباء و اجداد کو دونوں طرح کی پاکیاں حاصل رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر کی نجاست سے اور اسی طرح اعمال کی نجاست سے محفوظ رکھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نہ تو کوئی مشرک رہا، یعنی جو شرک کا مرتکب ہو اور اس کی نسل سے پھر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہوں، جو بھی تھا وہ موحد تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل رہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری برے اعمال کی نجاست سے محفوظ رکھا۔ لہذا کہیں ایسا نہیں ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہو اور اس سے پھر آگے نسلیں چلی ہوں اور پھر آخر کوئی نبی پیدا ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے آباء و اجداد کم از کم موحد ضرور رہیں، اور خاص طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان پہ تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو تبلیغ کی اور اچھے دلائل سے سمجھایا، لیکن جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کا زعم اور پھر برائی پہ ڈٹ جانے کی ایک عادت ہوتی ہے، اور اس کو سامنے والا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان بڑوں سے کہ جن کو کبھی ان کے چھوٹوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہو اور ان کو ناگوار گزرا ہو، اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے انہیں ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہو، اور ایسے الفاظ کہے ہوں کہ پھر دوبارہ وہ اصلاح کرنے کی ہمت نہ کر پائے ہوں، ان کو سوچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جب بڑا ہو تو اس سے کوئی غلطی ہی نہ ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ اگر احساس چھوٹا دلا رہا ہے اور دائرہ ادب میں رہ کر اچھے احسن انداز سے وہ ہمیں احساس دلا رہا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں کو تبلیغ کی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، پورے سب آپ سیرت جانتے ہیں، تو آپ چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، یعنی عمر کے لحاظ سے۔ اسی طرح یہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں چچا کو تلقین کر رہے ہیں، تو اس طرح بڑے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے چھوٹوں پر کہ چونکہ ہم بڑے ہیں اور بڑوں سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور چونکہ تم چھوٹے ہو، اور چھوٹا اگر بڑے کی غلطی جو واقعی غلطی ہے چاہے کتنی احسن طریقے سے اس کی نشاندہی کرے، وہ مجرم ہے۔ تو اس طرح پھر جو چھوٹے ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہیں، چھوٹے سے مراد یہ کوئی منہ نہیں ہے، بچہ نہیں، مراد یہ ہے کہ شادی شدہ بیٹا ہے، شادی شدہ بیٹی ہے، وہ اپنے بڑوں کو کسی چیز کا احساس دلانے لگے تو خود وہ وہ بچوں والے ہیں، بیوی والے ہیں، شوہر والی ہو گئی ہیں، تو اگر وہ سمجھا رہی ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے۔ لیکن یہ پھر برا مان کے کہنا کہ تم کل کے بچے آج ہمیں سمجھانا شروع ہو گئے، واہ بھئی واہ واہ، ذرا بڑے ہوئے نہیں کہ تم تو ہمارے ماں باپ بننے لگے۔ اس طرح کے طنزیہ جملے کہہ کر سامنے والے کو خاموش کروا دینے سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان ہو جائے گا، شاید کوئی برائی دور ہو جائے گی، شاید ہماری عزت قائم رہے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ اس سے بلکہ جب برائی ہمارے اندر رہتی ہے تو اور زیادہ ہم پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کوئی بھی سمجھا رہا ہو، سمجھ لیں، سن لیں، اس کے بعد غور و تفکر کر لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ چھوٹوں کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کریں، نہ چھوٹوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کچھ سمجھا رہے ہیں تو یہ تمنا رکھیں کہ اب بڑے ہمارے سامنے اقرار کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا دیا نا، ٹھیک ہے، ان سے غلطی کا اقرار کروانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بڑے لوگوں کو، جو ہمارے بڑے ہیں، ضروری نہیں ہے
کہ وہ اقرار کریں، اعتراف کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن دل میں تو سوچیں اور پھر اس غلطی کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کریں۔ تو لہٰذا اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے بے رغبت ہے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اس تبلیغ سے باز نہ آیا، میرے معبودان باطلہ کو غلط کہنے سے باز نہ آیا، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، تو پھر میں تجھے رجم کرواؤں گا، یعنی تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کروا دوں گا، وہجرنی، اور مجھے چھوڑ دے، ہٹ جا میرے پاس سے، ملین، ایک لمبے زمانے تک۔ ملین کبھی کم زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا، اسے بھی ملین کہتے ہیں، کبھی یہ لمبے زمانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے، ہمارے معبودان باطلہ جو ان کو تو حق پر لگتے تھے، انہیں ان سے بے رغبتی ختم نہیں کی، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور مجھے چھوڑ دو، بس ہم سے دور ہو جاؤ، اور ایک طویل عرصے تک معاذ اللہ جسے کہتے ہیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، بس ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلام علیک، یہ سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے۔ ایک سلام ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سلام متارکت، چھوڑ دینے والا سلام۔ اچھا بھائی تمہیں تو دور سے سلام ہے، وہاں پر پھر سلامتی کے نزول کی دعا کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو چھوڑ دینے، ترک کرنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ محاورتاً کام کہتے ہیں، اچھا بھائی، ارے بھائی اس کو تو دور سے سلام ہے، تو دور سے ہی سلام ہے، کیا مطلب کہ دور سے سلامتی کی دعا ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ بھئی اس کو دور سے سلام ہے تو اس سے تو بھئی ہم دور رہتے ہیں، وہ ایسا خطرناک آدمی ہے یا ایسا برا آدمی ہے کہ ہم تو دور سے سلام کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ آپ کا کہنے کا مطلب تھا کہ پھر تمہیں سلام، جا جی تم پر سلام ہو، یعنی پھر میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔ یعنی علماء نے اس پہ تفسیری بیان کی کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو، ہدایت قبول کر لیتے ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نے یہ جملے بولے کہ میں تمہیں رجم کروا دوں گا اور نکل جاؤ میرے پاس سے، ہمیں چھوڑ دو، بس ایک طویل عرصے کے لیے چلے جاؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں میری ہدایت کو قبول کرتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو آپ شہر بابل سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی پیدائش کوسی کے علاقے کے اندر، بعضوں نے بابل لکھا ہے، وہاں سے آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال السلام علیک، آپ نے فرمایا تجھ پہ سلام ہو، یعنی تجھے سلام متارکت ہے، بھئی دور سے سلام ہو، ٹھیک ہے۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائے مغفرت طلب کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں ایک کنارے پر ہو جاؤں گا، میں تم سے کنارے پر ہو جاؤں گا، یعنی ٹھیک ہے اب تم جو کام کرتے ہو کرو، میں نے سمجھا دیا، تم نہیں باز آتے، میں ہٹ جاؤں گا اور میں میں کسی اور طرف ہجرت کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے بھی علیحدہ ہو جاؤں گا، وما، اور ان تمام چیزوں سے، تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری تبلیغ کو نہیں مانتے ہو، میرے بیان کردہ عقائد حقہ کو قبول نہیں کرتے ہو، تو میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، اور ان تمام چیزوں کو جو تمہارے معبودان باطل ہیں ترک کرتا ہوں اور میں چھوڑ دوں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اور قریب ہے سے مراد یقیناً میں اپنے رب کی بندگی جب کروں گا تو میں شقی اور بدبخت نہیں ہوں گا۔ اس کے برعکس اگر تم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر شقاوت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے بھی، اپنے ہم قوم سے اور ان تمام سے جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، دور ہٹ گئے، یعنی ہجرت فرما لیا، وہاں سے نکل گئے اور آپ شام کی طرف چلے گئے، تو ہم نے عطا کیا آپ کو اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق آپ کے صاحبزادے تھے
اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ان میں سے ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے یہ بیٹے اور پوتے کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں رحمت عطا کی سے مراد اولاد کی کثرت عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی، یعنی سچی اور بلند ناموری شہرت، ایسی ان کو شہرت دی کہ جو سچی بھی تھی اور بہت ہی مطلب اونچی بلند و بالا اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا فرمائی۔ تو اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ تو ہجرت فرض ہوتی تھی، اور پھر وہ جس کو حکم دے دیا کرتے تھے جب اپنے قوموں کو جو ایمان لانے والے ہوتے تھے تو ان پر بھی ہجرت فرض ہو جایا کرتی تھی۔ ہجرت جو حقیقی شرعی ہجرت ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا مشکل ہو جائے، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عبادات ہیں آزادانہ ان کا ارتکاب بھی رکاوٹ کا شکار ہو، اور ایسی رکاوٹ کہ جو شدید تکلیف اور حرج میں مبتلا کر دے۔ جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی کا تصور ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ جب کوئی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان ہی کر رہا ہے تو اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، دھوپوں میں لٹا رہے ہیں، انگاروں پہ ان کو لٹا رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، اور پھر نہ آزادہ نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تبلیغ دین کر سکتا ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علاقہ تبدیل کرنے کا حکم نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اور جو دین کے شعار ہیں ان کے نفاذ کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر منتقل ہو جانا ہجرت شرعیہ کہلاتی ہے، اور یہ تقریباً انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی ہے۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنے علاقے میں ہی تسلسل سے رہے، ورنہ عموماً اپنی قوم کو لے کر نکل جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابھی نوح علیہ السلام کا آپ سنیں گے، اسی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عادت الہیہ یہ ہے کہ جب کسی ایک مقام پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حدود اور قیود کا لحاظ نہ رکھ سکوں گا اور یہاں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو ہجرت شرعیہ جسے میں نے بتایا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہونا، اسی طرح فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی ایسے محلے میں رہتا ہے کہ جہاں پر وہ نیک عمل آزادانہ نہیں کر سکتا، آوارہ گردوں کا محلہ ہے، چاہے مسلمانوں کا ہی ہو، ایسے اگر ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ خاندان کے اکثر لوگ اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، باعمل نہیں بننے دیتے، اسے گناہوں پہ زبردستی مائل کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا شخص اگر یہاں سے نکلنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس پر ہجرت واجب ہے کہ چھوڑ دے یہ گھر اور کسی اور جگہ جا کر رہے، چاہے کرائے پر رہے، چاہے کیسے بھی، لیکن اس پہ واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر وہ یہاں سے نکلے گا۔ یہ مجبوری نہیں سنی جائے گی، لیکن قیودات دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو نکلنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ تعلیم اس کی مکمل ہو گئی ہے، وہ اپنی جاب کر سکتا ہے، اپنا کاروبار کر سکتا ہے، اپنی رہائش افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ وہاں سے پھر اس کو ہجرت واجب ہو جاتی ہے ایسے مقام پر۔ لیکن اگر کوئی جیسے مجبور بچے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹی عمر کے ہیں، مطلب ابھی وہ برسر روزگار نہیں ہوئے ہیں، مجبوری ہے، کہیں باہر نکل نہیں سکتے، ماحول اتنا خراب ہے، کہاں جائیں گے، قتل و غارت کو کڈنیپ کر کے لے جائے، کچھ مسائل ہو جائیں، ایسی صورت میں جب کہ وہ نہیں نکل سکتا تو پھر تو یہ دل میں برا جانتا رہے، کراہت دل میں رکھے، اور پھر ساتھ رہنے میں حرج نہیں ہے۔ پھر اگر اس سے خطائیں ہو بھی جائیں، حتی الامکان بچے، لیکن کوئی خطا ہو گئی جو اس کے قدرت و اختیار میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اچھی جاب بھی ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، اسے مطلب آفس کی طرف سے یا اگر گورنمنٹ جاب ہے تو اس سے گورنمنٹس کی طرف سے اس کو رہائش بھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بس نہیں جی میں تو وہ یہیں رہوں گا یار، اب بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، خاندان چھوڑ کے چلے جائیں مناسب نہیں، اب یہاں رہتے ہوئے گناہ زبردستی کرنا پڑے گا، ناجائز کاموں کے اندر مشغول ہونا پڑے گا، عمل اختیار گھر والے نہیں کرنے دے رہے، نہ تم داڑھی رکھو، نہ تم سنت کے مطابق لباس اختیار کرو، نہ اسلامی وضع عقدہ اختیار کرو، اور پھر ہم اس کو مجبوری کا نام دیتے ہیں۔ جی کیا کریں، جی مجبوری ہے نا،
اچھا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مجبوری تھی؟ قیامت کی ہولناکیاں بلکہ موت کا ایک جھٹکا ہمیں سمجھا دے گا کہ کیا حقیقتاً مجبوری تھی اور کیا ہم نے ایک چیز کو مجبوری بنا لیا۔ تو بہت سی چیزیں مجبوری نہیں ہوتی ہیں، ہم بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جب اس کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا موقع آ جائے، ضد لگ جائے، تو بڑے سے بڑے کاموں کے اندر اسٹینڈ لے لیتا ہے، چاہے ماں باپ سے لڑنا پڑ جائے، چاہے کسی سے بھی، یہ تو میں نے کرنا ہی ہے۔ مثلا جیسے محبت کی شادی آج کل ایسا چل رہا ہے کہ ویسے وہ نوجوان بچہ بن کر رہے گا، لڑکی بھی بہت ہی بس جی ہمارے والدین ایسا کہہ رہے ہیں کیا کریں یہ وہ، لیکن جب اپنی اس قسم کی نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے تو جی زمانے سے ٹکرا گئے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کام کریں تو اس وقت مروت اور ماں باپ کے احسانات کا تذکرہ اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار، اور جب اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا موقع آیا تو ایک بہادر انسان کے روپ میں آپ سامنے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرأت تو تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، اصل میں ہم نے بعض چیزوں کو اپنی مجبوری بنا لیا ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بچوں کو بغاوت پر ابھار رہا ہوں یا گھر سے بھاگنے پر ابھار رہا ہوں، میں ایک شرعی مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے، اور کوئی بھی اگر سننے والا ہے تو وہ خدا نخواستہ سوچے سمجھے بغیر کوئی غلط نتیجہ مرتب نہ کرے، سوچے غور و تفکر کرے ہم کیا رہے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات آزادانہ نہیں کر سکتا ہے، ماحول گھر کا بہت زیادہ خراب ہے، وہ نیک بننا چاہتا ہے، رکاوٹیں اتنی ہیں کہ کوئی نیک بننے نہیں دیتا، اور وہ وہاں سے آرام سے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر رہائش رکھتے ہوئے اپنے ذاتی اخراجات خود بآسانی اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ان گناہوں سے، خطاؤں سے، گندے ماحول سے بچا سکتا ہے، تو واجب ہے کہ یہاں سے نکلے۔ اگر نہیں نکلے گا تو پھر اس کا یہاں پر یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہ سزا کا مستحق ہی ہوگا۔ اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ماں باپ کو چھوڑا، یعنی جو گھر والوں کو چھوڑا، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، بہت ایک روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکۃ المکرمہ چھوڑا تو یہ آسان بات تھی؟ آپ غور و تفکر کریں، باغات ہیں، مکانات ہیں، مویشی ہیں، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طریقے سے مطلب گھر بار ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک جن گلیوں سے گزرے ہیں وہ یادیں ہیں۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئے علاقے کی طرف بڑھ جانا، وہاں پہ کون ہوگا جو سنبھالے گا، کیا کریں گے، کس طریقے سے معاملات چلائے جائیں گے، کھانے کے، پینے کے، رہائش کے، دیگر معاملات، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بس اللہ کی رضا کے لیے خاطر نکل گئے۔ تو آپ سوچئے کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانی 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 زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کبھی ہمیں بھی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ قربانیاں دینی چاہیے، تاکہ اندازہ ہو کہ واقعی وہ اس مقام اور مرتبے کے مستحق اور لائق تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، کہ قیامت تک بڑے سے بڑا ولی بھی اگر پوری دنیا بھی صدقہ کر دے تو کسی صحابی کے گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کا مقام بڑا اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اس پر غور و تفکر کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ بہت سے کاموں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے نہیں ہیں، برے کام ہیں، ان کو ترک کریں، اور ترک کرنے کے اندر پھر نہ دیکھیں کہ دل کیا کہہ رہا ہے، جذبات کیا کہہ رہے ہیں، اور مطلب میری سوچ اور فکر جو جذباتیت سے مغلوب ہے وہ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہی ہے، بلکہ اللہ کی رضا۔ مضبوط ہو کر انسان تھوڑا کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے نکلے، اس طرح جن صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تو وہ بالکل تنگ دست تھے، یعنی سب چیزیں وہاں پہ چھوڑ کے نکلے تھے، کہ وہ سامان لے کے جاتے، کفار کو پتہ چلتا پکڑ لیتے، تو ویسے ہی نکلے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام و عزت عطا فرمایا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو اللہ کے لیے ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔